کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے فقر و فاقہ سے حضور اچھی طرح آگاہ تھے، لیکن جب حضرت فاطمہ کا نکاح ان کے ساتھ طے ہوا تو آپ نے پہلا حکم یہ دیا کہ جاؤ پہلے جا کے حق مہر کا انتظام کرو۔ اصل میں ہم لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ عورت کو گری پڑی چیز مت سمجھنا، عورت معاشرے اور سوسائٹی کا قیمتی ترین حصہ ہے، پہلے اس کی عظمت کا اعتراف کرو، اور اس کی عظمت کے اعتراف کے جو مختلف طریقے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم اپنی حیثیت کے مطابق اس کا حق مہر متعین کرو۔ یہاں ہمارے ہاں لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں جی، باقی کسی جگہ شریعت یاد نہیں آتی، جب حق مہر لکھنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں جی حق مہر شرعی لکھیے۔ حق مہر شرعی کیا ہوتا ہے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حق مہر شرعی یہ ہے کہ جو بچی کا مقام اور مرتبہ ہے، جو آپ کی حیثیت اور مقام اور مرتبہ ہے، اس کے مطابق آپ حق مہر متعین کیجئے۔ حق مہر وہ ہے جو آپ کی حیثیت اور مرتبے کے مطابق ہو۔ آپ اس چیز کا اعتراف کریں کہ کسی کی عزت کو آپ اپنے گھر میں مہمان بنانے لگے ہیں تو پہلے اعتراف کریں، پہلے تسلیم کریں کہ وہ بڑی قابل عزت کوئی شخصیت ہے، کوئی فرد ہے جس کو تم اپنے گھر کے اندر لے کر آنا چاہتے ہو۔ تو اس کا اعتراف کیسے ہوگا؟ اس کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ تم اس کی حیثیت کے مطابق، بچی کی حیثیت کے مطابق، بچی کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ وہ کتنی دانش مند ہے، کتنی پڑھی لکھی ہے، کتنی سلیقہ شعار ہے، یہ چیزیں تم دیکھو، خاندان دیکھو، اس کا خاندان دیکھو، اور پھر اس کے مطابق اس کا حق مہر متعین کرو جو تمہاری طاقت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہمارے ہاں جو لوگ آپ دیکھ لیجئے کہ بیٹیوں والے اتنے دباؤ میں ہوتے ہیں کہ مطالبہ ہی نہیں کرتے۔ آپ کہیں بھی نا تو پھر مجھے اور آپ کو تو شرم آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے، نہ کوئی مطالبہ کرے، آپ خود لکھ دیں۔ میں نے ابھی اپنے بھائی کی شادی کی ہے چند ماہ پہلے، رشتہ جب نکاح میں نے خود پڑھایا تو میں نے کہا ان کے والد محترم سے کہ آپ حق مہر بتائیے کتنا لکھنا ہے۔ بیٹی پی ایچ ڈی ہے ان کی ماشاءاللہ، اب تو وہ قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہے۔ تو اتنی پڑھی لکھی بچی کے باوجود ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں کوئی تقاضا کروں، تو میں نے ان کو بار بار کہا، نہیں مانے۔ پھر میں نے 7.5 تولے اپنی حیثیت کے مطابق، 7.5 تولے سونا نقد فوری طور پر اور 5 لاکھ روپیہ، میں نے کہا کہ کچھ نہ کچھ تو اعتراف ہماری طرف سے ہونا چاہیے کہ یہ بچی ہماری نظر میں کتنی قیمتی ہے اور کتنی قابل قدر ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر بچی والے نہ بولے تو اللہ نے آپ کو سمجھ اور عقل دی ہے نا، آپ کے پاس جائیداد بھی ہے، فیکٹریاں بھی ہیں، آپ اچھے خاصے مالدار ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق دیکھیں۔ حضرت علی کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جاؤ جا کے انتظام کرو، اور 400 درہم، آج کے دور میں یہ درہم جو ہے اس کو چاندی کا ہے، اور چاندی کی تو قدر ہی ختم ہو گئی، لیکن آج کے دور میں بھی یہ کوئی لاکھ کے قریب بنتا ہے۔ ایک فقیر آدمی سے لاکھ روپے حق مہر لیا جا رہا ہے، ہمیں اصل میں تعلیم دی گئی۔ خیر بات دوسری طرف چلی جائے گی، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عورت کے لیے مسیحا بن کر آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑھ کر عورت کو حیثیت دی ہے۔ مغرب نے عورت کو کوئی حیثیت اور مقام عورت کی نفسیات کے مطابق نہیں دیا، بلکہ اسلام نے دیا ہے۔